السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. آپ بھائی احباب یہاں جمع ہیں اور موضوع آپ لوگوں نے سماعت فرمایا ہوگا، اشتہار کے ذریعے علم میں آ گیا ہوگا کہ فتنوں میں انسان اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرے. 3 بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا اور میرا کل سرمایہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. سب سے اہم جس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن کامیابی مل سکتی ہے وہ ایمان ہے. کل بغیر ایمان کے کامیابی ممکن نہیں ہے. وَرُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ. اس دن کافروں کی بھی یہ خواہش ہوگی کاش کہ وہ مسلمان ہو کر آتے. میں اور آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت عطا فرما دی. لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے. اس حال میں انسان دنیا سے رخصت ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جس دن یہ روح اس کے جسم سے الگ ہو جائے اس دن وہ ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے بندہ. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی دنیا سے جانے کے وقت اپنے بچوں کے دلوں میں اس چیز کو مزید راسخ کیا، مضبوط کیا کہ جاتے جاتے ایک دفعہ پوچھ لیں، دیکھ لیں. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان جو ہے یہ میرے لیے بھی ضروری ہے جب تک میری حیات ہے. فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب تک انسان زندہ ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے. جو آدمی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اس مسجد میں آ گیا، میرا اس مسلک سے تعلق ہے، میری داڑھی ہے، خاتون ہے تو اس نے پردہ کیا ہوا ہے، میرے پائیں 4 ٹخنوں سے اوپر ہیں، تو انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ فتنے سے محفوظ ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو دین پر چلتے ہوئے فتنے سے محفوظ سمجھ لے. جس نے سمجھ لیا سمجھے شیطان نے اس پر حملہ کر دیا. بدلیں گے جس دن انسان نے سمجھ لیا، انسان نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اس پر فتنہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، وہ محفوظ ہے. یہی شیطان کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اس لیے اپنے ایمان کی قدر کیجیے، اس کی حفاظت کیجیے. اور ایمان نام ہے آپ کے اور میرے عقیدے کا، عمل کا اور اخلاق کا. اس کی حفاظت کرنا، اخلاقیات بھی، اعمال بھی، عبادات بھی، اور میرا عقیدہ اور ایمان بھی، ان چیزوں کی حفاظت کرنا ان چیزوں سے کہ جو چیزیں آ کر میرے ایمان، عقائد، اعمال کو، اخلاق کو خراب کر دیں، جس کی وجہ سے آخرت میں میرا نقصان ہو. مجھے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی فتنوں میں بندوں کو آزماتا ہے. فتنے کیا ہیں؟ آزمائش کو کہتے ہیں فتنہ. وہ بٹی جس میں سونے کو یا لوہے کو ڈال کر
اس میں سے گند کچرے کو، زنگ کو، کھوٹ کو علیحدہ کر کے صاف ستھری چیز کو باہر نکالا جائے. اس عمل کا نام فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے ایمان کو بھی چیک کرتا ہے. یہ ایمان خواہش کی بنیاد پر تو نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں شاید کہ جو اس آیت کو سمجھیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے یعنی دین کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہیں اور کچھ پر نہیں. اس کا ایک مفہوم یہ نکلتا ہے جو یہودیوں کے لیے تھا، لیکن ایک مفہوم یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی قرآن کی، احادیث کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو میری خواہش اور مزاج کے مطابق آ جائیں، یا میری قوم برادری کے معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق آ جائیں، تو میں نے سمجھا وہ اچھی چیز ہے، وہ دین ہے، میں دیندار ہوں. لیکن جہاں میری خواہش سے یہ چیز ٹکرا گئی، رسم و رواج سے یہ چیز ٹکرا گئی، وہاں میں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، اپنی خواہش کو مقدم کر دیا. یہ آزمائش تھی، میں پھنس گیا، میں سمجھ نہیں پایا. کیونکہ ایمان کا اس بات، ایمان کو پیش کرنا ہی فتنوں کے موقع پر ہوتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں مومن ہوں، یہ میرا ایمان ہے. میں کھڑا ہو گیا، میں ٹک گیا، میں نے اپنی خواہش کو، میں نے شیطان کو، میں نے اپنی جان کو، مال کو، کسی چیز کو دین پر مقدم نہیں کیا. جب باری آئی، مقابلہ ہوا میری جان کا، دین کا، میرے مال کا، میرے دین کا، تو اللہ میں نے نہ مال کو مقدم کیا نہ جان کو مقدم کیا. اس لیے یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کو قانون کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض. یہ جو جنگ کے غزوات کے احوال ہیں، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمیز فرما دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے خبیث کو طیب سے. ملے ہوئے تھے، سب اکٹھے تھے، منافق بھی تھے، مومن بھی تھے، صحابہ بھی تھے، لیکن یہ جب جھٹکا آتا ہے نا، اس جھٹکے میں کچے لوگ الگ ہو جاتے ہیں، خواہش پرست الگ ہو جاتے ہیں، مفاد پرست والا سائڈ پکڑ لیتا ہے، اور مومن ٹک جاتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. تمہیں آزمائیں گے، ایسے نہیں چھوڑیں گے. یہ بات اللہ نے صحابہ سے کہی تھی. آزمائی ضرور ہوگی، قانون ابتلا سے گزرنا پڑے گا اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں. اب اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. قرآن میں جہاں کہیں یہ یعلم، نعلم یا یعلم اللہ، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا اظہار کر کے ان چیزوں کو آپ کے اور میرے نام اعمال میں لا کر اور اس کے مطابق ہمارا حساب ہو. کیونکہ ہمارا حساب لوح محفوظ میں لکھے ہوئے کے مطابق نہیں ہوگا. میرا اور آپ کا حساب جو میں کر رہے ہیں نام اعمال میں درج کروا رہے ہیں. حتیٰ نعلم منکم الصابرین ونبلو اخبارکم. کون ہے جو تم میں مجاہد بن کے ٹکا رہا؟ کون ہے جس نے صبر کیا؟ کیونکہ جھٹکا آیا، زلزلہ آیا، ایمان کی آزمائش آئی، جان اور ایمان کا ٹکراؤ تھا. کون ٹک کر رہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کے، کنارے سے ساتھ بھی چل رہے ہیں، کنارے پر بھی ہیں. کوئی مشکل آئی تو ادھر ہو گئے، اسلام سے ہٹ گئے. اور اگر اسلام کی طرف فائدہ نظر آیا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، یہاں خیر نظر آئی یہیں جم کر رہ گئے. اور اگر کوئی آزمائش ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، کوئی جیسی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، آزمایا گیا جان سے، مال سے، کسی چیز سے، فوراً منہ پھیر کر پلٹ گیا. اب ہوا کیا؟ نہ دنیا ملی نہ آخرت. خسر الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی بیوقوف بن گیا اور آخرت تو اپنی ضائع کر دی کیونکہ ایمان کا سودا کر گیا. ذالک هو الخسران المبین. یہ بہت بڑا خسارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے آزمائش ہے. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آزمائے، یعنی فتنہ وهم لا یفتنون. اب فتنے مختلف ہوتے ہیں، عالمی سطح کے فتنے، امریکہ ایران کی جنگ کر لیں آپ کے ذاتی فتنے، گھریلو فتنے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، سوشل میڈیا کے الگ مسئلے. ابھی محرم گزرا، وہ صحابہ اہل بیت، بغض اہل بیت صحابہ، اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ وہ 20 چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اب مسئلے کو تھوڑا سمجھیں. آپ پہلے اپنے ایمان کو سمجھیں گے تو فتنہ سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ فتنہ ایمان پر اثر انداز ہوتا ہے، اور آپ کی سب سے قیمتی دولت فتنہ ہے. باقی کچھ بچے نہ بچے،
کیونکہ میں نے رہنا نہیں ہے، نہ یہ میری جائیداد باقی بچے گی، نہ یہ جو میں کوئی تعمیرات کر کے جاؤں گا، نہ کوئی پراپرٹیاں جو بنا کے گیا ہوں، پلاٹس خریدے ہوئے، بڑا بینک بیلنس ہے، یقین یعنی 2-3 نسلوں کی کہانی ہوتی ہے، اس کے بعد سب اجڑ جاتا ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے پردادا، ان سے پہلے والوں نے جو کمایا وہ کہاں ہے، انہوں نے جو بنایا وہ کہاں ہے، نہیں چلتا اتنا۔ ایمان ہے جو باقی رہتا ہے۔ تو فتنہ ایمان پر اثر انداز ہوتا ہے، آپ کے عقیدے پر، آپ کی جان اور مال جس کو آپ مقدم کر دیتے ہیں شریعت سے، وہ بھی ایک فتنہ ہے بہت بڑا۔ کبھی انسان کے اخلاقیات پر فتنہ آتا ہے، کبھی انسان کے اعمال پر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں انسان کہیں راہ حق سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے، اپنی مرضیاں چلا رہا ہوتا ہے، اپنے طریقوں سے عبادت کر رہا ہوتا ہے، خرافات اس نے ایجاد کی ہوتی ہیں، ہر مہینے کی ایک نئی خرافاتیں ہیں، بدعات ہیں، رسم و رواج ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور بندہ دین سمجھ کے کیے جا رہا ہے، عبادت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کیے جا رہا ہے، مال بھی لٹا رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے اخلاص کے ساتھ۔ اور یقین جانے بڑا دیکھ کے دکھ ہوتا ہے جب کوئی شرک و بدعت میں اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہو، بڑا دکھ ہوتا ہے، اس میں بڑا مخلص نظر ہے، وہ اخلاص نہیں جو اللہ کے ساتھ، وہ اپنے عمل کے اندر مخلص ہوتا ہے، وہ اپنے حساب سے پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے اجر ملے گا، لیکن راستہ غلط چنا ہوا ہوتا ہے، اور وجہ یہ نہیں ہے کہ اس تک حق پہنچا نہیں، حق تو پہنچ گیا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، قرآن موجود ہے، اللہ کی وحی موجود ہے، حجت تمام ہے، کوئی شخص کل قرآن کی موجودگی میں یہ نہیں کہہ سکتا اللہ مجھ تک حق نہیں پہنچا۔ آپ گئے نہیں، آپ کی مرضی، آپ نے سیکھا نہیں، آپ کی مرضی، آپ کی غلطی ہے۔ تو اس لیے ان فتنوں کی ایک لمبی فہرست ہے، میں فہرست میں جا کر ایک ایک کر کے آپ کو گنوانا چاہوں تو تکبر بھی آ جائے گا، حسد بھی آ جائے گا، وہ عقائد کے مسائل بھی آ جائیں گے، اعمال بھی آ جائیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ جو چیز فتنہ بن کے ایمان پر اثر انداز ہو، آپ کو اللہ سے دور کر دے، اللہ کے راستے سے دور کر دے، یا آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہوں لیکن اس طرح نہ چل رہے ہوں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے چلنے کا کہا تھا، کیونکہ عمل 2 ہی شرطوں پر قبول ہوتا ہے، ایک ہے اخلاص اور ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جس کا عمل نہیں ہے، بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ اب آئیے کام کی بات کی طرف، کیونکہ بات لمبی نہ ہو جائے، کیونکہ حل پیش کرنا، فتنے بہت ہیں، حل کیا ہے، ایمان کو کیسے میں محفوظ رکھوں، یہ سوال ہے۔ اس میں بھی آپ گفتگو اہل علم کی سنتے رہتے ہیں، طویل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس آخری، یہ 3 باتیں تھیں، یہ آخری تیسری بات ہے کیسے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس تیسری بات میں 4 باتیں آپ سے کرنی کہ کیسے آپ محفوظ رکھیں گے۔ اس کیسے کے لیے آپ کے لیے ایک تو حل ابھی میں نے ذکر کیا، اللہ کا قرآن ہے، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ ایمان کا محل، ایمان کی جگہ دل ہوتی ہے، ایمان دل میں گھر کرتا ہے۔ ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، یہ ایمان اندر دل میں، سینے میں ایسے بوسیدہ ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی ایک کا کپڑا ہے پہن کر بوسیدہ۔ ایمان کی جگہ یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ہم نے آپ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا تاکہ آپ کے دل کو ہم ثابت رکھ سکیں، جوڑ کے مضبوط کر کے رکھ سکیں۔ قرآن سے بڑھ کر یقین یعنی کسی چیز میں شفا نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں شفا ہے، ہر قسم کے علاج موجود ہیں اس کے اندر، روحانی بھی، جسمانی بھی، اور ایمانیات کے اوپر جو فتنے آتے ہیں۔ جس شخص نے ہدایت طلب کرنی ہے وہ اللہ کے قرآن سے لے، پڑھے اس کو، سیکھے، سمجھے۔ اور یقین جانے ہمارے اس دور میں فتنوں کی کثرت کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے دور ہیں، ہمارے اہتمام نہیں ہے اللہ کے قرآن کا، نہ تلاوت کا، کیونکہ تلاوت کی اپنی ایک برکت ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ شیطان فتنوں کا سب سے بڑا، جو فتنوں کا لانے والا ہے، جو ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، وہ شیطان ابلیس ہے، بھاگ جاتا ہے، اس کے چیلے بھاگ جاتے ہیں۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، جس گھر میں 3 راتیں مستقل سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر تھتکار کے، اپنے اوپر ہاتھ پھیر کر، تعویذ ہے نا، یہ تعویذ ہے، پناہ میں آنا اللہ کی، وہ دھاگوں سے، رسیوں سے نہیں آتا، وہ ان چیزوں سے آتا ہے۔ اللہ کے کلام سے جو شخص جس طریقے سے جڑتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آتا ہے۔ پڑھنے سے بھی شیطان بھاگتا ہے،
سیکھیں گے سمجھیں گے تو جو چیز فتنہ بن کے آپ کے ایمان پر اثر انداز ہونے کے لیے آئے گی آپ بچ جائیں گے. اس لیے اللہ کے کلام سے جڑنا سیکھیے. محنت کریں گے تو محفوظ رہیں گے. یہ ایمان کوئی سستی گری پھیکی چیز نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ لے آئے, اماں ابا مسلمان تھے, مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو اب یہ ایمان میرے پاس محفوظ رہے گا. ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ یقین جانیے آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب کوئی واقف دوست یار اس ملک سے باہر, بلکہ ملک سے باہر کے کہیں ہوں, رہتے ہوں, کھاتے پیتے لوگ ہوں, ان سے ذرا پوچھیں ان کی اگلی نسلوں کا حال کیا ہے. تو وہ ہیں ٹھیک ہے نکل گئے, اللہ سب کو ہم سب کو محفوظ رکھے. اگلی نسلیں سب دہری ایتھسٹ, اللہ کو کوئی خدا نام کا وجود ہی نہیں. وہ لوگ جو آپ کے ہمارے بیچ رہتے تھے ان کی اولادیں آج مسلمان نہیں رہی. مسلمان کیا, وہ کسی دین کو مانتے ہی نہیں, خدا نام کا تصور نہیں. یہ کوئی ایمان گری پھیکی چیز نہیں ہے. اس چیز کا بھی علاج, اس دہریت کا, ایتھیزم کا, ہر قسم کے فتنے کا, ہر قسم کی سستی اور کاہلی کا اللہ کے کلام میں موجود ہے. پڑھیں بھی, روز کا معمول بنائیں تلاوت کا, اللہ کے کلام کو سمجھیں بھی, غور و فکر بھی کریں, تدبر بھی کریں, عمل بھی کریں, اور اس کو اپنے اوپر حاکم بنائیں. اپنی خواہشات کے اوپر, اپنے جذبات کے اوپر, اپنے نفس کے اوپر, اپنے مال کے اوپر بنائیں گے حاکم تو بچ جائیں گے. دوسری بات بچنا کیسے ہے, سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا ماحول بدلنا پڑے گا. چیک کیجئے کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کن لوگوں کے ساتھ دوستی ہے. کیونکہ انسان المرء مع من احب, جس سے محبت کرتا ہے, جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, دوستی یاری ہوتی ہے, انسان انہی کے مذہب پہ ہوتا ہے. اسی لیے دوستی یاریوں سے بہت سے لوگ پہچان لیے جاتے ہیں. آج کے دور میں آپ نے کسی کو پہچانا, نیک آدمی ہے, بظاہر وہ صحیح سیٹ نظر آ رہا ہو, لیکن اس کی دوستیاں یاریاں بتا دیتی ہیں کہ یہ کتنا شریف ہے یا کسی اور راہ پر چل رہا ہے. اور یہ چیز ایمان پہ اثر انداز ہوتی ہے. اس پہ ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ سنتے رہتے ہیں بھائی محفل اپنی اچھی کرو, دوستیاں اچھی کرو. میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, میں صرف آپ کو ایک بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے جس شخص کا تذکرہ فرمایا, آپ نے 20 بار یہ واقعہ سنا ہوگا, 99 قتل کیے پھر 100 کر دیے. توبہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس کو جب بتایا گیا نہیں توبہ ہے 100 قتل کے بعد, اب کیا اس کی محفل ہوگی, کیا جرائم ہوں گے, کس قسم کا وہ آدمی ہوگا, ہمارے معاشرے کا ایسا آدمی کیا تصور ہو جس نے 100 قتل کیے, اس کو آپ کن نظروں سے دیکھیں گے؟ لیکن اللہ کی رحمت ہے, اللہ جس کو بخشنا چاہے تو وہ بخشا بھی گیا. آپ نے پڑھا ہے, میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, صرف آپ کو بتایا. اس کو جب یہ بتایا گیا کہ اگر اپنے آپ کو سدھارنا ہے, بدلنا ہے, تو یہ ایک علاقہ ہے جہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جاؤ ان کے بیچ جا کر رہو, ایک اللہ کی بات کرو. جس علاقے میں تم ہو یہاں فتنے ہیں, اس علاقے کو چھوڑ کر جب وہاں جاؤ گے تو اپنے آپ کو سدھار پاؤ گے. یہ ایک طرح کی ہجرت ہوتی ہے, چھوڑنا پڑتا ہے. یہ آپ ابھی مسجد سے باہر نکلیں گے, آپ کو محفل جگہ جگہ, وہ چھوڑ دیں. آج کل ہم ڈیجیٹل زندگی گزارتے ہیں, موبائل کی ہماری الگ زندگی ہے, اس میں ہم کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, کن چیزوں کو سن رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہماری محفل ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہی تیسرا حل جو اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جن لوگوں کے ساتھ جوڑنا ہے, جو محفل ہیں, اس میں کم از کم اپنے لیے اللہ سے دعا کریں. ایک تو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صاحب علم لوگ عطا فرما دیں, صاحب بصیرت لوگ عطا فرما دیں. یہ مانگا کریں اللہ سے. یہ تو ہم نے خیر چوتھی بات یہی ہے کہ اللہ سے دعا, لیکن یہ اللہ سے مانگا کریں. تیسری چیز کہ اللہ آپ کو نیک لوگ, اور نیک لوگوں میں پڑھے لکھے صاحب بصیرت صاحب علم لوگ عطا فرما دیں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. ان کے پاس جب کوئی خبر آتی ہے, مدینہ کے اندر کوئی جنگ ہو رہی ہے, کوئی جنگ جیت گیا, کسی جنگ میں کوئی نقصان ہو گیا, تو یہ منافقین کیا کرتے ہیں, جیسی خبر آئی لے کر اس کو پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پھیلانے سے پہلے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے, اور اپنے اس دور کے وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, جو صاحب علم لوگ ہیں, صاحب حکومت جن کے پاس ہے, معاملات ہیں, کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گورنر بنایا ہے اور وہ مدینہ کے اندر موجود ہے, آپ وہاں موجود نہیں, آپ غزوے پر گئے, کوئی خبر آئی ہے, ان تک پہلے پہنچاؤ, یہ بتائیں گے کرنا کیا ہے. میں یقین کریں یعنی یہ خبر نشر کی ہے یا نہیں ہے. اب ہم جب صحابہ کے متعلق جو بھی ان کے آپس کے اختلافات ہوئے, ہم کہتے ہیں نہیں بیان کرنے چاہیے, ہمارے اسلاف نے ہمیں یہی بتایا. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز آپ کے ایمان پر اثر انداز ہوتی ہے, آپ کے دل میں پھر بغض پیدا ہوتا ہے صحابہ کے لیے.
وہ تو جو تھے وہ کر کے چلے گئے، اللہ کے کیا ان کا معاملہ ہے؟ نہیں جی، بتانا چاہیے. بخاری مسلم کی حدیث ہیں، سیدنا معاویہ نے یوں کہا، گالیاں دلوائیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کہا نا سعد بن وقاص سے کہ ان کو الا تسبوا ابا تراب، ابو تراب کو تم سب کیوں نہیں کرتے؟ اب بخاری اب کہتے ہیں مولوی چھپاتے ہیں. اچھا، جو بتانے والے ہیں وہ بتاتے کہاں سے ہیں؟ ترجمہ پڑھ کے. وہ ترجمہ کسوں نے کیا؟ مولویوں نے. چھپایا تو نہیں. لیکن ہر بات ہر مجمع میں ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی. اب میں یقین کریں کبھی کبھی یہ بات آتی ہے، 20 جگہ میں نے جواب دیا، کبھی میری ہمت نہیں بن پائی اس کے رد میں، جواب میں. 20 طریقے سے اس کا جواب ہے، لیکن کبھی ہمت نہیں بن پائی کہ یہ سب کے الفاظ کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جن کو وہ مانتے ہیں، اہل بیت کی. میں نام بھی نہیں لوں گا کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے، جس طرح ان سے محبت ہے اس طرح ان سے بھی محبت ہے. میں اگر ان کی باتیں ذکر کرنے کا قائل نہیں تو ان کی بھی باتیں ذکر کرنے کا قائل. وہ 2 شخصیت بڑی شخصیات ہیں اہل بیت کی، ان کے آپس کے کچھ تنازعات اور جھگڑوں میں اسی قسم کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے بھی آپس میں سب کیا. اب اگر وہ کوئی ہم میں سے کوئی بتا دیتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو بغض اہل بیت ہے. دیکھو بغض اہل بیت میں اہل بیت کی برائیاں. اب وہ بھی تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا. جیسے سیدنا معاویہ کی بخاری مسلم کی حدیث تھی تو یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے. ہم کہتے ہیں وہ بھی نہ لوگوں کو بتاؤ، یہ بھی نہ لوگوں کو بتاؤ. یہ چیز ایمان پہ اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کا معاملہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے. یہ قرآنی بلکہ قرآن سے پہلے کی جو اللہ کی نازل کردہ کتابیں آسمانی، ان کی شخصیات ہیں. یہ ایمان بالرسول کا حصہ ہیں صحابہ. یہ ہلکی چیز نہیں ہے آپ ان میں گفتگو کرتے جائیں گے اور سمجھے کہ نہیں میں کوئی مسئلہ نہیں. تو جو کوئی خبر آئے کسی پہلے پڑھے لکھے شخص تک پہنچا دیں. یہ اہل علم ہوتے ہیں جو جانتے بھی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے یہ آپ، کیونکہ فتنہ پرور لوگ ہمیشہ سے آج، شروع سے آج تک ان کا پہلا ہتھیار یہ رہا ہے. اس دور میں سب سے پہلا فتنہ خوارج کا تھا، جنہوں نے صحابہ اکرام کی تکفیر کی اور پڑھے لکھے لوگوں سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی، دین سے دور، جو علم آ رہا ہے اس سے دور. اور آج تک یہ سلسلہ ہے، جس نے بھی فتنہ پھیلانا وہ سب سے پہلے جن لوگوں کے پاس اللہ کا دین کا علم ہے ان کی تحقیر، تنقیص، ان کا معاشرے میں مقام گرا دینا. مولوی ملا چندے پہ پلنے والے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو جب آپ ان کا معیار ختم کر دیں گے تو ان کی بات سے، ان کی زبان سے نکلنے والی بات کی حیثیت نہیں رہے گی. اور پھر جب کچھ حیثیت نہیں رہے گی تو دوسرے کو موقع مل جائے گا اپنا کام کرنے. پھر فتنہ آئے گا. اور جب فتنہ آتا ہے، قارون کے واقعے میں جب فخرج علی قومہ فی زینتی، سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں جب فتنہ آتا ہے تو علماء پہچان لیتے ہیں، اور جب چلا جاتا ہے تو پھر تو جاہل واہل عوام سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ فتنہ تھا، چلا گیا، بیڑا غرق کر کے ہمارا چلا گیا. قارون جب نکلا اپنے پورے ٹھاٹ باٹ پروٹوکول سارا مال و دولت لے کر، فخرج علی قومہ فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. جب اس کا مال و دولت، شان و شوکت دیکھی تو جن کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی، فتنہ تھا پہلے موجود تھا، نکل کے باہر آ گیا. مال اس کے لیے فتنہ بن گیا، وہ دین کے اوپر مال فوقیت لے گئے. اس نے کہا کاش کہ میرے پاس بھی ایسے ہی مال ہوتا، کیا قسمت والا ہے آدمی. کبھی آپ بھی باہر نکلتے ہیں کوئی پروٹوکول کے اندر، جھنڈے والی گاڑیوں میں آگے پیچھے سائرن بجتا ہوا، شور شرابہ کرتا ہوا کوئی نکلے، آپ کو ہمیں سب کو دھکے مارتا ہوا، یا کوئی ویسے ہی کوئی بڑی گاڑیوں میں شان و شوکت والی سواریوں میں جا رہا ہوں، کبھی بھی دیکھ کر یہ دل میں مت خیال کیجیے گا کاش میرے پاس بھی یہ ہو، انہ لذو حظ عظیم، اللہ نے اس کو بڑا نوازا، اللہ مجھے بھی دے دے. یہ دیکھ کر مانگنے کی چیز ہی نہیں ہے. اس وقت وقال الذین اوتوا العلم، اس وقت قارون کے زمانے میں بھی صاحب علم لوگ موجود تھے، لیکن حیثیت نہیں تھی، مال نہیں تھا. اور اللہ کی یہ حجت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن، علم، اصحاب العلم حجت تمام کرنے کے لیے ہمیشہ موجود رکھتا ہے. اہل علم اگر نہ ہو تو حجت تمام کون پہنچائے گا دین؟ اور جب دین نہیں پہنچے گا تو پھر بارگاہ الہی کے اندر انسان اپنا یہ عذر پیش کر سکتا ہے، اللہ مجھے نہیں پتہ چلا، مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا. تو اہل العلم نے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، برباد ہو تم لوگ، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے ہاں سے جو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے نیکیوں پر، اہل ایمان کو، عمل صالح کرنے والے کو، بہتر ہے. یہ دنیا کی یہ تو رہ جائے گی. جہاں میں نے بات شروع کی، کتنا جائیدادیں بنا لیں، کتنا کچھ کر لیں، سب ختم ہو جائے گا. بچوں کو ایمان نہیں دیا
یعقوب علیہ السلام نے ایمان کی وصیت کی تھی، میں نے شروع میں ذکر کیا. وہ آپ نے اگر نہیں دیا بچوں کو تو آپ کچھ بھی کر کے چلے جائیں، بچے آپ کے نہیں ہیں، یہ سب بیچ باچ کے سب لوٹ لاٹ کے کھا جائیں گے. یہ نہ دعا کریں گے مرنے کے بعد ولد صالح یدعو لہ. ہاں وہ دنیا دکھاوے کی برسی 40واں کوئی قبر کو پکا کرانا، یہ سارا کر دیں گے. دنیا کو نظر آ رہا ہے، وہ دنیا کو نظر نہیں آ رہا وہ کیا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے والدین کے لیے، جانے والوں کے لیے دعا کرنا، وہ نہیں کرتے کیونکہ ہم نے دیا ہی نہیں. تو اصحاب العلم میں بتانا چاہ رہا ہوں، ان کے ساتھ جڑیے، ان کے ساتھ، ان کے پاس آئیے. کوئی فتنہ آئے، کوئی چیز کانوں تک لگ جائے، ان کے پاس آئیے اور اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہی نصیب کر دے. یحییٰ ابن یعمر رحمہ اللہ تابعین میں سے ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بصرہ میں نیا نیا فتنہ کھڑا ہوا کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں، اللہ نے کوئی پہلے والے نہیں لکھا، اللہ کو نہیں پتا پہلے سے کچھ، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں جانتا پہلے سے. کہتے ہیں بات بڑی خطرناک، اور ایسے لوگوں کے آپ دلائل سنیں تو آپ بھی حیران ہو جائیں. ایک بندے کو جھٹکا تو لگ ہی جاتا ہے، وہ بھی پریشان ہوئے. اب فتنہ آ گیا، کہنے لگے میں اور میرے ساتھ میرے ایک ساتھی ہیں حمید ابن عبد الرحمن، ہم دو نکلے حج یا عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ کی جانب، اور راستے بھر ہم یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ کسی صاحب علم سے، صحابی رسول سے ملاقات کروا دے کہ ہم اس مسئلے کو، اس فتنہ ہے ہماری ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان. کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہنچتے کے ساتھ ہی باہر ہی مجھے اللہ کی توفیق سے کون مل گئے، عبداللہ ابن عمر ابن خطاب صحابی رسول، وہ بھی بڑی عمر کے ہو چکے تھے. کہتے ہیں جیسے ہی ملے تو ایک طرف سے میرا ساتھی اور ایک طرف میں، ہم دونوں نے ان کو بیچ میں لے لیا. چلتے چلتے ہی راستے میں پہلی بات یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے کہی کہ ہمارے علاقے میں معبد الجہنی نام کا شخص ہے، اس کے جیسے اور بھی ہیں، قرآن بہترین پڑھتے ہیں، نماز وماز سب دین کی تبلیغ بہترین لوگ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان الامر انف، یہ تقدیر پہلے سے کوئی طے نہیں ہے، جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کو پتہ چلتا ہے، اللہ نے کچھ بھی پہلے سے نہیں لکھا ہوا، اللہ کے نہ علم ہے نہ اللہ کو پتہ ہے. اب فتنہ تھا بہت بڑا، وہ اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے، نکلے بھی، سفر بھی کیا کہ اللہ کسی صاحب علم سے، اور اس دور کے صاحب علم صاحب اللہ ملوا دے. اللہ نے پھر ملوایا، جب انسان کوشش کرتا ہے تو صحیح لوگ مل بھی جاتے ہیں. کہتے ہیں جب میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک تو بات سنو کہ جب ان لوگوں کے پاس جاؤ تو ان کو جا کر کہنا انی بریء منہ وہم براء منی، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگوں سے، اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. بزرگ صحابی رسول تھے. اور ان کو ایک بات بتا دینا، اور یہ بات ایک نہیں کئی، ایک صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، جو انہوں نے بات کی، فتویٰ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، بہت بڑی نیکی ہے. ہم میں کون ہوگا جو احد پہاڑ، کتنا وزن ہوگا، کتنا حجم ہوگا، احد پہاڑ سونا، سوچے تو صحیح آدمی اتنا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، سب اس کے پاس ہوگا، خود کے پاس کتنا، اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں فرمائے گا. یہ احد پہاڑ کا خرچ کیا ہوا سونا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے جب تک حتی یؤمن بالقدر. اور اس بات پر انہوں نے دلیل کے طور پر وہی اپنے کہا کہ میں نے اپنے والد سے یہ بات سنی تھی، عمر ابن خطاب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر وہ حدیث جبریل جو مشہور ترین حدیث ہے، جس میں ایمان، اسلام، احسان، ان ساری چیزوں کا سوال جبرائیل ہے، اس میں تھا کہ ایمان کیا ہے، اس میں فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. یہ دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی. اب کوشش کی جاننے کی، احترام تھا، خواہش تھی، اللہ نے ملوا دیا. خیثمہ ابن ابی صبیرہ یہ بھی کہتے ہیں میں بھی سفر کر کے مدینہ آ رہا تھا اور یہ دعا کرتا ہوا آ رہا تھا کہ اللہ کسی صحیح صاحب علم آدمی سے ملوا دے. یہ دعا کرتے کرتے جب میں مدینہ پہنچا، مسجد پر پہنچا، تو میری ملاقات اللہ کی توفیق سے، اللہ کا کرم یہ ہو، کس سے ہوئی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب سمجھیے میرے ساتھ بات کو، آپ اور میں عام طور پہ آج کل دین کہاں سے لیتے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل سب کا سب موبائل سے ہے، سوشل میڈیا سے، یوٹیوب سے. اور آپ کو نہیں پتا کہ ایک ویڈیو کے بعد جب آپ انگلی کو اپنے ایسی پھیر کے اوپر کرتے ہیں تو نیچے کون سی ویڈیو آئے گی. یہ ایسے ہی نکل کے نہیں آتی، اس کی دنیا کی اپنی ترتیبیں، ان کا اپنا سسٹم ہے بنایا ہوا کہ وہ آپ کو کون سی ویڈیو سجیسٹ کریں گے، آپ کی ہسٹری کیا ہے، آپ کا وہ سارا ان کا اپنا کھیل ہے. لیکن اس میں اللہ کی توفیق بھی تو ہے نا. آپ کے دل میں سچائی ہو، آپ کے دل میں اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش ہو،
تو نیچے سے چیز نکل کے آپ کے سامنے اوپر آئے گی جو آپ کو صحیح راہ دکھا دے، صحیح لوگوں سے ملوا دے۔ کوشش کریں، خواہش کریں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، جو صحیح لوگ بیان کرنے والے ہیں، جو صحیح بات کرتے ہیں، اس طریقے سے، اس سلیقے سے۔ میں نے کہا ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، عقیدے کا، عمل کا اور اخلاق کا۔ اخلاق بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نہ اخلاقیات پہ توجہ دیتے ہیں، گالم گلوچ، شور شرابہ، بدتمیزی، حقارت، تحقیر، یہ سمجھتے ہیں۔ آج کے سوشل میڈیا کی تربیت نے ہمیں سکھایا کہ یہ بہادری ہے، یہ اچھا اخلاق ہے کہ انسان بدتمیزی سے بات کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچا آدمی ہے۔ یہ بیوقوفی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں تھا، اور آپ سے زیادہ کوئی با اخلاق اور با کردار آدمی نہیں تھا۔ آپ نے کبھی اپنے مخالف کو برے الفاظ، برے القابات، بدتمیزی کے ساتھ بات، آپ کے دل میں تو خیر تھی کہ یہ ہدایت، یہ کلمہ، یہ توحید، یہ ایمان پہنچے۔ میرا کوئی دشمن بھی ہے، میرا مخالف، اس تک بھی پہنچے، وہ کلمہ پڑھ لے گا، بچ جائے گا جہنم سے۔ وہ آخری درجے کے دشمنوں کا معاملہ اور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایسے علماء اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ آپ کو ملوا دے۔ اور آخری حل یہی ہے، بات طویل نہ ہو، اور وہ یہی ہے کہ اللہ سے دعا کیا کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ تھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ دعا بڑی ایسے موقع کی دعا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں دعا ذکر ہے نا، وہاں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے ہی آیات محکمات اور متشابہات کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کی کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کے 1 سے 2 معنی نکل سکتے ہیں، اور فتنہ پرور لوگ جو ایمان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، قرآن کو ساتھ لے کر آتے ہیں، حدیث کو ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ ایسی متشابہات سے کھیلتے ہیں، آپ کے اور میرے ذہنوں میں ایسی متشابہات ڈال دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بھی دلیل دے رہا ہے، اس کے پاس بھی تو دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے موقعوں کے لیے یہ دعا بڑی اکثیر ہے کہ وہ پیش آپ کے سامنے قرآن کر رہا ہو، پیش آپ کے سامنے حدیث کر رہا ہو، لیکن اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللہ ہدایت دے دیا، اب ہمارے دلوں کو ہدایت سے ہٹانا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، یا اللہ تو عطا کرنے والا ہے، تیری رحمتیں اور برکتیں، اللہ میرے ایمان کو محفوظ فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جب اپنے سجدوں میں دعا کر رہی ہوں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی طاعت پر، اپنی فرما برداری کی طرف ہی پھیر کر رکھنا، کہیں اور نہ لے جانا۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ سوچیں تو صحیح۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ سے مانگ رہے، اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ جس گندے معاشرے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، حد درجے کا شرک تھا۔ دنیا کے اندر آج جس طرح ہندوؤں کے اندر شرک پایا جاتا ہے نا، ہر چیز اس کو فائدہ مند سمجھا، بندر ہے، گائے ہیں، کوئی بھی ہے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے، سورج ہے، چاند ہے، پوجو۔ وہ بھی ایسے گندا معاشرہ تھا، ہر چیز کو پوجتے تھے، ہر چیز کی عبادت تھی۔ اللہ میری بھی یہ ایمان ہے، میری بھی اور میرے بچوں کی بھی حفاظت فرما۔ یہ دل میں دکھ ہوگا، اس دکھ کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دعاؤں کی قبولیت بھی نظر آئے گی، پھر توفیق بھی ملے گی، ایسے لوگوں کی رہنمائی بھی ملے گی، ایسی محفل بھی ملے گی، اللہ کی قرآن کی تلاوت کی سعادت بھی ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں فتنوں سے مستقل، فتنۃ الغنا ومن شر فتنۃ الفقر، فقر و فاقے کا فتنہ، پیسے کا مال و دولت کا فتنہ، من سوء الاخلاق، برے اخلاق کا فتنہ، من فتنۃ القبر، من فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے، ہر قسم کے فتنے، سب سے بڑا فتنہ من فتنۃ المسیح الدجال، ہر قسم کے فتنے سے ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بھی، اجمالی طور پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پناہ مانگی، اور ہمیں تعلیم بھی دی کہ مانگو، ہمارے لیے تعلیم ہے، اور ہم یہ سمجھیں کہ نہیں ہم بچے بچائے ہیں، محفوظ ہیں، وہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ بچا لے گا، کیونکہ میں آ گیا، یہاں پر میری داڑھی ہے، میرے پانچے اوپر ہے، میں بخشا نہیں میرے بھائی، اس ظلم میں، اس کبر میں مبتلا کرو گے، شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے۔ اس لیے دعاؤں کا ورد اپنی زبان پہ لازمی رکھا کریں، کہ جس کے ذریعے سے اللہ آپ کی اور میرے اصل جو قیمتی چیز ہے ایمان ہے، اصل قیمتی چیز ایمان ہے، اس کے بعد آپ کی صحت ہے، عافیت ہے،
یہ دو بڑی قیمتی دولتیں اللہ سے مانگا کریں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی. اللہ دین میں عافیت دے. یہی فتنوں سے اللہ مجھے محفوظ کرے. یہ مانگیں گے تو ملے گا. فتنہ مسیح دجال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اور اس کے بعد جس بات پہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع بالدجال فلینأ عنہ. جو شخص دجال کے متعلق سنے دجال آ گیا، دجال کے متعلق کوئی خبر آئے تو، یا آپ یوں سمجھ لیجیے کسی فتنے کا سوشل میڈیا پہ پتہ چلتا ہے فتنہ ہے، یہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، تو لوگ شوق میں جا کے سنتے ہیں. نہیں جی، ہر ایک کو سننا چاہیے. اب انسان جب خود اپنا ایمان برائے فروخت کا بورڈ لگا رہا ہے، کون اس کی حفاظت کرے گا؟ جو شخص دجال کے مطابق سنے اس سے دور بھاگے، پیچھے ہٹے، دیکھنے نہ جائے. اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے. اس کی بات سن لیں کیا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی حق ہو. جو انسان اس راستے پر بڑھا، فتنے کے متعلق اس نے کان لگائے، من تشرف لہا تستشرف. فتنے کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے، فتنہ ایسا ہوتا ہے جاذب کے بندے کو کھینچ کے رکھ دیتا ہے. اس کا ایمان کب نگل گیا بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے متعلق فرمایا تھا بہترین قرآن پڑھنے والے. صحابہ کو فرمایا تحقرون صلاتکم امام صلاتکم. تمہیں اپنی نمازیں حقیر نظر آئیں گی ان کی نمازوں کے آگے، بے اوقات نمازیں تمہیں اپنی لگیں گی. صحابہ کو کہا وہ ایسی نمازیں پڑھیں گے، ایسا خوبصورت قرآن، یقولون من خیر قول البریہ، بہترین گفتگو ہوگی، لیکن ایمان ان کا صرف حلق کے اوپر اوپر ہوگا، نیچے پہنچے ہی نہیں ہوگا، نیچے نہیں اترا ہوگا ایمان. اب ان کی بات اگر ایسے لوگوں کی آپ سنیں گے تو کب آپ کو ایمان سے نکال گیا؟ جیسے خود ایمان سے نکلا، اوپر اوپر کی باتیں ساری اچھی ہیں، دل میں ایمان ہے ہی نہیں. کب ایمان سے باہر گئے انسان کو پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے فتنے سے بھاگنا، بچنا، دور ہٹنا. کوئی ایسی چیز، کوئی مقالہ، کوئی کتاب، کوئی وائس، کوئی ویڈیو، کوئی بھی معاملہ ایسا آئے کہ جو فتنہ ہو، شوق میں بہادر بن کے سامنے جائیے کہ نہیں میں تو بچ جاؤں گا، میں تو دیکھ لوں گا، میں جواب تلاش کر لوں گا، یا ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہو. ایسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے جو اس طرح صحیح کہہ رہا ہو کے چکر میں گئے اور پھر واپس پلٹ کے نہ آ سکے. اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے پابند رہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ساتھی سلف الامہ جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے جس طرح قرآن و حدیث کا فہم پیش کیا، تشریح پیش کی، اس کو سب دنیا کی فہم پر مقدم کیجئے. انشاءاللہ اللہ فتنوں سے محفوظ فرما دے گا، حفاظت فرمائے گا. سچے دل سے انسان دعا کرے گا. یہ مضمون بڑا طویل ہے، مجھ سے کئی موقعوں پر کئی جگہوں پہ یہ خطاب کرنے کا کہا گیا، مختلف جگہوں پہ میں کرتا رہا ہوں، اس موضوع کو کئی موقعوں پہ بیان کرتا رہا ہوں. لیکن ہر جگہ میری کوشش ہوتی ہے کہ حالات اور واقعات اور جگہ کے حساب سے کچھ ایسا پیغام دے سکوں کہ میرے لیے بھی وہ فائدہ مند ہو، میرے لیے بھی، میرے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے، ایمان کی حفاظت ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اعمال صالحہ کی توفیق دے، موفقین بندوں میں بنائے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں، تعلق اور رشتہ بنانے کی توفیق دے کہ جو اہل ایمان، اہل تقوی اور اہل خیر ہوں، اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ پھر ہمارا خاتمہ ہو. کیونکہ انسان جن سے محبت کرتا ہے ان کے ساتھ اٹھتا ہے. اور یہ بات بھی میں عرصے سے کہتا آ رہا ہوں، کچھ آخری عرصے سے، کہ اپنی اس محبت کو خالص کیجئے اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ جن میں سر فہرست انبیاء ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا نوح علیہ السلام، ایک فہرست انبیاء کی، سارے انبیاء، سب سے دل و جان سے محبت کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اس کے بعد دین کی خدمت کرنے والے ائمہ کرام جن کے آپ نام پڑھتے، امام بخاری، یہ شخصیات بڑی بڑی، ان سے دل سے سچی محبت رکھیے تاکہ اللہ ہمیں کل ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.